پیر صاحب کے آفیشیل چینل پیر خواجہ محمد زاہد افضل صدیقی مدظ اللہ کو سبسکرائب کریں۔ اور جو اس کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور قسم اگر ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہو۔ اور تیسرا بدنگاہی کا جو وبال ہے، جو بدنگاہی کی تباہی ہے، وہ فرمایا کہ ملعون کے خطاب کا مستحق بن جاتا ہے وہ آدمی جو بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہے، وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ وہ لعنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ناظر اور منظور دونوں پر۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور منظور کہتے ہیں خود کو دکھانے والے کو، جو اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر کے غیر محرموں کے درمیان چلی جائے، یہ منظور الیہ ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اور جو اس کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ سورہ ہود میں ذکر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دے گا، اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور لعنت کا مطلب جو ہے وہ محدثین نے یہی بیان کیا، لعنت کہتے ہیں البعد عن الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ لعنت ایک ایسا وبال ہے، نبی اس جملے کو پڑھتا ہے تو وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی ان جملوں کو پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو۔ ان جملوں کو قرآن مجید میں صرف نبی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اثرات نبی پر یہ ہو رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بال، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذکر ہے۔ نبی پر اس بات کے اثرات کو پڑھنے کی وجہ سے جو خود لعنتی بن رہا ہو، یہ بڑھاپا آنا یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ بڑھاپا کمزوری کے روحانی اعتبار سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب تو کمزور وہ ایسا بن جاتا ہے، وہ کوشش کرنے کے باوجود پکی توبہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو عجیب لگتا ہے کہ کیا اس گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے، اس کو عجیب لگتا ہے یہ۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، مجھے بہت سارے حضرات جو ہے وہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب بس وہ واقعات سنا کے اور اس سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ کر کے آپ بیان کر لیا کریں۔ تو ان چیزوں کے پیچھے، گانوں کے پیچھے، ڈراموں فلموں کے پیچھے اور آلات موسیقی کے پیچھے، بد نظری بد نگاہی کے پیچھے، بے پردگی کے پیچھے آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ بعض لوگوں کو یہ عنوان اچھا نہیں لگتا، بھئی ہم نے لوگوں کے لیے بیان کرنے ہیں، اللہ کے لیے بیان کرنے ہیں، اور اللہ کے لیے جو بیان ہوگا یاد رکھو جو مرض ہوگا اس مرض پر بات ہوگی۔ جو مرض میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، کوئی خلائی آسمانی مخلوق نہیں، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اسی معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ جو مرض ہوتا ہے اس مرض پر بات ہونا یہ بہت ضروری ہے، آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بد نظری پر میں بولوں گا تو عوام کہے گی مول صاحب موبائل تک تو بھی ٹچ رکھے ہوئے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو بھائی ٹچ موبائل کا، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی لاک کا پتہ ہے، چیک کر لو، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ موبائل رکھا ہوا ہے تو الحمدللہ اتنا مرد بھی ہوں کہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، ایسی پاور شو کرے۔ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ کوئی کہہ دے گا کہ
اور ڈبا تھا گارج، تسی بھی ایمپلیفائر رکھے ہوئے ہیں بھائی، جو آوازیں ہم تو فل اونچی آواز میں چلاتے ہیں، سن لیا کریں، ہم کیا چلاتے ہیں؟ جب کسی کے اندر ویک پوائنٹ ہوگا وہ ڈرے گا۔ میری شادی پر یہاں کے حضرات ہیں جو میری شادی پر گئے تھے، ان کو پتا ہے کہ میری شادی پر کیا ہوا تھا؟ وہ ڈرے نا جس نے خود شادی کی ہو اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس نے تھوڑی سی گڑبڑی کری ہو۔ زیادہ ہمارے خاندان میں پردہ یہ ہے کہ جو برادری کے علاوے کے لوگ ہیں ان سے پردہ کرتے ہیں، لیکن جو برادری کے لوگ ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی خواتین۔ ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی ترتیب۔ اب ہمارے خاندان میں بہت زیادہ علماء کرام ہے، اور میں تو پورا عالم بھی نہیں ہوں۔ جو میری شادی میں پہلی رات گھر والوں سے صاف صاف کہا کہ میرے یہ ارادے ہیں، میں آپ کے چچا زاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد، میرے چچا زاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد، آپ کے بہنوئی، ان سب سے آپ کو پردہ کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ گھر والوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، 100% ساتھ دیا، اور باقیوں کی عجیب مخالفت، بہت پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن اللہ کے کرم سے ڈٹے رہے۔ بات کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہے جس کی ذات میں ویک پوائنٹ موجود ہوتا ہے۔ جو خود ہی ویک پوائنٹ نہ دے وہ نہیں ڈرا کرتا، وہ کھل کے کہہ سکتا ہے یار، اور بہت آسان ہے۔ آپ شریعت اللہ ایسی مدد کرے گا، میں خود حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ اپنی، مجھے تو دوسروں کو دیکھنے کی بےایمان ہے کہ میں دیکھوں کہ یار فلاں پر اللہ نے یوں کیا لہٰذا اللہ مجھے بھی۔ میں نے تو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھا ہے کہ نکما سا بندہ، سائیکل چلانے والا، آج اس منصب پر بٹھا دیا گیا جہاں پر بڑے بڑے حضرات بیٹھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ آپ ہمت مجاہدہ کریں، اور میں کہتا ہوں عالم نہیں ہوں، اس کے باوجود اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرنا شروع کر دے، اللہ کی قسم اگر ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاجی یا محتاجی نہیں ہے کہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، زیادہ تسبیح پڑھنے والا، زیادہ اردو جاننے والا ہوگا تو سب کچھ ہوگا، ورنہ نہیں تھا۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اشعار ہم اکثر پڑھتے ہیں، حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کو سنا ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جبال العلم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، جنہیں ثانی شامی کہا جاتا تھا، جید عالم، ان کے شیخ عالم نہیں تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ عالم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، بشرطے کہ ہم اپنے ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر بس اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں، بایمانہ جس طرح میت کو غسل دینے والوں کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر کام بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بھی اپنی بھی سب چلتا رہے اور پھر یہ مقام بھی ملے، ایسے نہیں ہوتا، خود کو سپرد کرنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں اور نکل گئی۔ لعنتی ہے وہ آدمی، وہ مرد اور عورت جو بدنظری کرتا ہے یا جو خود کو بدنظری کے لیے پیش کرتی ہے، ناظر اور منظور، اور ان کو لعنتی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ اگر میں صرف یوں کہہ دیتا کہ یہ دونوں لعنتی ہیں تو یقیناً بہت ساروں کو تکلیف ہوتی، اب تکلیف والی کوئی راہ ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اسلام کو دو جماعتوں نے سمجھا، ابو جہل کی جماعت نے، ابو بکر کی جماعت نے۔ ابو بکر کی جماعت نے اسلام کو سمجھا، سمجھ کے پڑھا۔ ابو جہل کی جماعت نے سمجھا،